بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء اور طالبات، دار ارقم اقبال ٹاؤن کیمپس راولپنڈی۔ میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر مس سمرینہ خان، اور آج ہم کریں گے اردو کا پہلا ہفتہ، اور پہلے ہفتے کا ہم کریں گے آج سبق نمبر 3 اور سبق نمبر 4۔ سب سے پہلے آج کی تاریخ لکھنی ہے، اور آج کی تاریخ ہے 5 اپریل۔ تو سبق نمبر 3 اور 4 پہ آج کی تاریخ لکھیں۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو بیٹا آج ہم نے کرنا ہے سبق حمد کے سوال جواب کرنے ہیں، جو کہ ہے ورک بک صفحہ نمبر 2 سے 4 تک۔ تو ورک بک صفحہ نمبر 2 ہم نے کر لیا تھا پچھلے سبق کے ساتھ، تو آج ہم کریں گے ورک بک صفحہ نمبر 3 اور صفحہ نمبر 4۔ تو یہ ہے آپ کا ورک بک صفحہ نمبر 3 جو کہ آپ کے سامنے ہے۔ سب سے پہلے آج کا جو دن ہے وہ لکھنا ہے آپ نے، پھر تاریخ لکھنی ہے۔ دن ہے سوموار، تاریخ ہے 5 اپریل۔ سب سے پہلے دن اور تاریخ لکھیں۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا کام کرنا ہے ہم نے۔ تخلیقی کام آج ہے ہمارا، تخلیقی کام ساتھی سے مشاورت۔ تو یہ بیٹا آپ نے اپنے ساتھیوں سے مشاورت کر کے یہ کام کرنا ہے۔ تو ابھی میں آپ کے سامنے یہ کام کرتی ہوں کہ یہ کس طریقے سے آپ نے اس کو لکھنا ہے۔ بے، اللہ تعالیٰ کی تعریف میں کوئی شعر کہنے کی کوشش کیجیے، اپنے ساتھی سے مشورہ کیجیے اور شعر لکھ کر اصلاح کے لیے استاد محترم کو دکھائیے۔ تو بیٹا اس کے لیے میں نے یہاں پہ 2 شعر لکھ دی ہیں، میں پڑھ کے بتا دیتی ہوں۔ تو آپ نے اس میں سے کوئی ایک شعر یاد کریں اور اس کو زبانی پڑھیں۔ پہلا ہے، ہم سب کو پیدا کیا خدا نے، سب کچھ دیا ہمیں خدا نے۔ دوسرا شعر ہے، اے خدا تو سب سے بڑا، تو نے ہمیں سب کچھ دیا۔ یہ 2 شعر ہیں، ان میں سے کوئی بھی شعر آپ کر سکتے ہیں اور اس کو یاد بھی کریں۔ اگلا ہے آئینہ عمل۔ جیم، عملی طور پر ہم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ بے شمار نعمتوں کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ گروپ میں بات کر کے لکھیں۔ تو بیٹا یہ بھی آپ نے اپنے ساتھیوں سے، بہنوں بھائیوں سے اس کے بارے میں آپس میں بات چیت کرنی ہے، اور آپ لوگوں نے یہ لکھنا ہے۔ ضروری نہیں کہ جو میں نے لکھا ہے آپ ویسے لکھیں، آپ خود سے کوشش کر کے لکھ سکتے ہیں۔ ہم اللہ کی عطا کردہ بے شمار نعمتوں کا شکر اس طرح سے ادا کر سکتے ہیں کہ جو نعمتیں ہمیں ہمارے رب نے دی ہیں ان کا استعمال اچھے طریقے سے کریں، اور دوسروں کو بھی اس میں شریک کریں، اور زبان اور عمل سے شکر ادا کریں۔ یہ آپ اپنے طریقے سے بھی اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں۔ آگے ہے ذہنی آزمائش۔ سورج کا وقت مقررہ پر طلوع و غروب ہونا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس کائنات میں بہت سے ایسے نظام موجود ہیں جو وجود باری تعالیٰ کو ثابت کرتے ہیں۔ ساتھیوں سے بات کر کے چند نظاموں کی نشاندہی کریں۔ بیٹا سورج ایک بہت بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کی۔ تو ایسے دنیا میں اور بھی بہت سے نظام موجود ہیں کہ جو ہمیں یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، اور یہ تمام کائنات کا خالق مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ ایسے بہت سے نظام ہیں اس کائنات کے، تو اس بارے میں آپ نے اپنے ساتھیوں سے بات چیت کرنی ہے، اپنے بہن بھائیوں سے اس بارے میں بات کرنی ہے کہ ایسے کون سے نظام ہیں جو ہمارے لیے وجود باری تعالیٰ کی دلیل ہے۔ تو قرآن پاک میں بھی بہت سے ایسے نظاموں کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ جن سے ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے اور یہ تمام کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ تو چند نظام جو ہے جو میں آگے ورک بک صفحہ نمبر 4 پہ لکھ کے بتاؤں گی آپ کو۔ ہوا کا چلنا، موسموں کا تبدیل ہونا، بارش کا برسنا، دن اور رات کا آنا جانا۔ بیٹا اس کے علاوہ آپ دورے آپ کا نظام بھی لکھ سکتے ہیں، نظام شمسی بھی لکھ سکتے ہیں۔ بہت سے نظام ہے دنیا میں، تو کوئی سے بھی آپ 4 لکھ لیں یہاں پہ۔ آگے ہے ذہنی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کن کن چیزوں سے عیاں ہے۔ عیاں کہتے ہیں ظاہر ہونا، نمودار ہونا، دکھائی دینا۔ تو اللہ کی قدرت کن کن چیزوں سے دکھائی دیتی ہے، ظاہر ہوتی ہے، نمودار ہوتی ہے، فہرست بنائے۔ تو دیکھیں یہاں پہ آپ کے لیے یہ ورک بک پہ بہت ایک اچھا ڈیزائن کیا گیا ہے، اس میں آپ نے لکھنی ہے۔ میں نے یہاں پہ بہت سے لکھے ہیں، آپ بھی اس کو بھی دیکھ کے کر سکتے ہیں، خود سے بھی کچھ اور اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیں کیا لکھا ہے میں نے یہاں پہ۔ پہاڑ، دریا، سمندر، پھل، جانور، آنکھیں، انسان، پھول، سبزیاں، پرندے،
ہوا، چرند، مچھلی، سورج، چاند، ستارے، پودے، رنگ، رات، دن، درخت، موسم۔ تو بیٹا آپ اس میں خود سے بھی بہت سے لکھ سکتے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ظاہر کرتی ہیں۔ آپ بارش کو بھی لکھ سکتے ہیں، آپ ہوا کو بھی لکھ سکتے ہیں، آپ روشنی، جو سورج کی روشنی ہے، ستارے ہیں، اور خوبصورت پھول، رنگ برنگے پھول ہیں، جنگلات ہیں، پہاڑ، بہت سے میں نے یہاں پہ لکھ دیا، اور بہت سے آپ خود بھی اس میں لکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم جتنی بھی بیان کریں ہم پورے طریقے سے بیان نہیں کر سکتے اللہ کی قدرت کو۔ تو اس دنیا میں بہت کچھ ہے بیان کرنے کے لیے، اللہ کی تخلیقات کو بیان کرنے کے لیے۔ تو یہ تو تھا آج کا آپ کا ورک بک صفحہ نمبر 3 اور صفحہ نمبر 4۔ اسے آپ نے اپنی ورک بک میں بہت ہی خوبصورت لکھائی میں لکھنا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے اس کو۔ یہ آپ کا آج کا گھر کا کام ہے۔ اور اس سے پہلے ہم نے کیا تھا سبق ہم کی پڑھائی کی تھی، ہم نے اس کے الفاظ معنی اور الفاظ جملے کیے تھے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے وہ سب لکھے ہوں گے اپنی ورک بک پہ، اور پڑھائی بھی کی ہوگی، اور اس کام کو بھی آپ نے بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم ملیں گے اگلے سبق میں۔ تب تک کے لیے یہ جو سبق نمبر 1 سے لے کر سبق نمبر 4 تک جو ہم نے کیا ہے، اس کو آپ نے اچھے طریقے سے مکمل کرنا ہے۔ اگر آپ نے نہیں بھی کیا ابھی تک تو آپ نے اس کو کر لینا ہے، اور اس کے بعد ہم ملیں گے انشاءاللہ سبق نمبر 5 میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔